السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو محسن صاحب، ہماری گفتگو جاری و ساری تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ظلم و تشدد کے باوجود بھی وہ روک نہیں پائے، تو انہوں نے آپ کی شخصیت پر اور آپ کے کلام پر جو آپ لے کر آئے تھے اس پر مختلف طرح کے اعتراضات وارد کیے، اور ہماری گفتگو وہیں سے ادھوری رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو وہیں سے جاری رکھیے کہ مزید کیا کیا اعتراضات کیے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے نشست میں یہ دیکھا کہ قریش مکہ اپنے تشدد کے باوجود ایمان لانے والوں کو روک نہیں پائے، تو اب انہوں نے ایک نیا حربہ یہ استعمال کیا کہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس پر اعتراضات شروع کیے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ ان میں جیسا کہ ہم نے بات کی کہ وہ کہانت کا الزام لگاتے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے جو ان کو جنات الہام کرتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جنات جو ہیں وہ ایسا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں جس سے انسان کے اخلاق بہترین ہو جائیں، ایک بہترین تہذیب وجود میں آ جائے، لوگ اپنے کردار کو جو ہے وہ اچھا اور بہترین بنا رہے ہیں۔ تو ان شیطان، جن یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک اس طرح کا کلام جس میں انسانی کردار کو بہترین بنایا جاتا ہے، یعنی اپنے ہی خلاف کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ ان پر خود پہ لعنتیں کی جا رہی ہیں، خود پہ لعنتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کاہن کیا ہے، وہ غیب کی باتوں کو زیادہ اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ پیغمبر جو ہیں وہ غیب کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی پچھلی ساری زندگی جو ہے وہ شاہد ہے اس بات پر کہ آپ نے کبھی کوئی غیب کی بات کی ٹو لگانے کی کوشش ہی نہیں لگائی، کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ اعتراض جو بن پڑتا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہانت سے تعبیر کیا تو لوگ جانتے ہیں کہ کہانت یہ نہیں ہے۔ وہ شعر کہتے تو شعر جو ہے وہ پورا عرب جانتا ہے کہ شعر کا اس میں وزن نہیں ہے۔ شعر اگر یہ کلام شعری طرز پر ہے تو شعر کا وزن نہیں ہے۔ قافیہ بندی تو ہے جس سے ان کو یہ لگتا تھا کہ اس میں شعری کوئی کلام ہے، لیکن شعر کا وزن نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جن کے ہاں ایک تندور والی بھی شاعر کی غلطی نکال دیتی ہے، وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہ جادو ہے اس کے اندر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جادو کسی انسان کی شخصیت کو نہیں بدل سکتا۔ جادو ہمارے ہاں بھی جادوگر اتنے زیادہ ہیں، تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ جادو کیا ہے اور وہ بہترین انسان بن گیا ہے، وہ کوئی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ایمان والا شخص بن گیا ہے۔ یہ اگر اسی طرح کی ہیں تو ہمارے حکمرانوں پر ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہنے کی ان کے ہاں ایک پائی جاتی تھی کہ اعتراض کرنا ہے کوئی نہ کوئی، تو اعتراض ہی ایک اعتراض برائے اعتراض ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ کوئی جادو ہے، یہ تو دلوں میں اترتا ہے۔ بالکل، جادو تو عارضی سا اثر رکھتا ہے، عارضی سا اثر رکھتا ہے، کوئی تہذیب وجود میں تھوڑی آ سکتی ہے جادو سے۔ تو یہ بات ان کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ان کے پاس آتے اور کلام سن کر جو ان کے دل و دماغ اور روح پر تازگی پیدا ہوتی اور وہ اثر کرتا، تو آ کے وہ پوچھتے قریش مکہ سے اور اشرافیہ سے، یہ پوچھتے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو پورا اثر رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ انسان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، بعض اہل کتاب سے مل کر کوئی ان کی کاوش ہے اور وہ بنا کر خود سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، یعنی یہ انسانی کاوش ہے۔ تو اگر یہ انسانی کاوش ہے تو آپ کے پاس کلام کہنے والے وہ لوگ ہیں
آپ کے پاس آپ کے علاقے میں کلام کہنے والے، دوسروں کو آپ عجمی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک شاعر موجود ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کلام کہنے والا موجود ہے، تو آپ مقابلے میں 5-7 کھڑے کر دیں، ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہو، ادھر سے 7-8 آپ کھڑے کر دینا، جس کے مقابلے میں آ کر آپ یہ اعتراض کر سکیں اور آپ کی بات ویلڈ ثابت ہو جائے۔ لیکن آپ مقابلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، فصاحت و بلاغت کے اس درجے پہ ہے، اس میں وہ سمندروں کی روانی ہے، وہ شیرینی اور چاشنی ہے کہ وہ دلوں کو منور کرتا، روحوں کو پاکیزہ کرتا اور عمل کو، اخلاق کو بہترین کرنے والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی کتاب میں بدرجہ اتم ثابت کر دیا، جو بندہ اس کلام کو سنتا وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور ہم جیسے کہ یہ بات پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ پاکیزہ فطرت لوگ تھے، وہ بات جس کو مان لیتے وہ مان لیتے، کھڑے ہو جاتے، اس پر ڈٹ جاتے۔ ابو بکر و عمر دیکھیے نا، آپ وہ صحابہ کرام دیکھیے نا جو پہلی صف میں کھڑے ہیں، وہ مکے کے لوگ ہیں، اور جس بات کو انہوں نے مان لیا ہے، اب ٹلنے والے نہیں ہیں، تو ان کو یہ کلام اثر کرتا۔ دن بدن یہ جو ہے وہ دعوت پھیلتی جا رہی تھی۔ تو اگر یہ انسانی کاوش ہے تو بھائی آپ بھی تو انسان ہی ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ لے آئیے، مقابلے میں کھڑے کر دیجئے، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ان کی شک پیدا کرنے والی کارگر ثابت نہ ہو۔ صحیح سے تو اسی تناظر میں وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتیں بنا لاؤ، تو یعنی وہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ اگر یہ انسان ہی نے بنایا ہے تو تم سب تو اکٹھے تم ہو لے جاؤ، آؤ، سارے تم سارے اکٹھے کر کے جو ہے وہ کلام کہنا شروع کر دو۔ لبید جیسا شاعر اس وقت زندہ ہے، لبید جیسا شاعر ہے جو مسلمان ہو گیا، یعنی جو شاعر ہے خود اور مسلمان ہو گیا ہے کلام کو سن کر، یہ بڑی گواہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، اہل کتاب کے پاس یعنی بندہ آتا ہے ان کے ساتھ مل کر، تو اتنی جلدی فوراً سے پیشتر جواب آ جاتا ہے ان کے سوال کا، یہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور وہ بناتے کہاں پہ ہیں، کہاں پہ بیٹھ کے وہ کلام بن رہا ہے، کوئی تو بندہ ان کی بات کا جو ہے سراغ لگا سکتا ہے نا، یا کچھ نہ کچھ کہہ دینے کا نام اعتراض تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اپنی بات پر پوری گواہی پیش کر رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر رہا تھا، ایمان اور اخلاق کی وہ بلند قوم بنتی جا رہی تھی، تو یہ بات ان کی کارگر ثابت نہ ہو۔ یہ اعتراضات ہیں جو وہ قرآن مجید پر کر رہے تھے تاکہ ہم کسی طریقے سے بھی لوگوں کو شبہات میں جو ہے مبتلا کر سکیں۔ اب جب یہ مکے کے اندر یہ کام ان سے بن نہیں پا رہا، تو انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ لوگ باہر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آ رہے ہیں۔ باہر سے جو ملنے آتا تو ظاہر ہے وہ بھی تو سنتا نا کلام، تو کلام سنتا اور یہ دیکھتا کہ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں، مسلمان ہو جاتا، ایمان لے آتا۔ ان کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر یہ دعوت باہر پھیل گئی تو ہمارا تو جو اقتدار ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گا، یہ تو تلپٹ کر کے ہمارا نظام ختم کر دیں گے۔ حج میں تو میرا سارا عرب جو ہے وہ آتا ہے، حج ہو رہا ہے تو سارا عرب اگر سارا آئے گا عرب پہنچ جائے گا وہاں، تو سنے گا، اور یہ تو اثر تو اس میں ہے، یعنی کلام میں اثر ہے، اس بات کو وہ جانتے ہیں۔ جادو تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ اثر ہے، ورنہ جادو کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اثر رکھنے والی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے یہ تجویز اختیار کی، ایک طرح سے جادو کہہ کے جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں اس کی اثر انگیزی کا۔ اعتراف تو ان کو بہت زیادہ ہے کہ بات رک نہیں رہی کہیں پر، ورنہ تو یہ ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ یہ سردار آدمی تھا، یہ اور باقی اشرافیہ جو سردار تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کیا ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکیں، اگر سنیں بھی تو ان پر کوئی اثر نہ ہو، وہ پہلے سے ہی ان کے ذہن میں ہم بھر دیں۔ کسی نے کہا یہ کہانت ہے، تو انہوں نے خود جواب دے دیا، ولید بن مغیرہ نے، یعنی اب وہ متفق کا جواب جو ہے وہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں کہانت ہے، ایک کہے سحر ہے،
ایک کہے کوئی اور بات تو وہ تو کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا جا کے تو خود ہی دیکھتے یہ ہیں. ان کا اپنی کو بات نہیں مل رہی. تو ایک بات تیار کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کمیٹی بیٹھ گئی ہے, اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک متفقہ اعلامیہ جاری کریں جس میں یہ بات ہو کہ ہم ان کی بات کو کاٹ سکیں اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ شکوک پیدا کر سکیں. تو کسی نے کہا کہ یہ کہانت ہے. کہانت ہے تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ ہم نے کہانتیں سن رکھی ہیں, کہانت اس طرح کی نہیں ہوتی, وہ غیب دانی اور وہ جو اس میں سجا ہوتی ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی. یہ تو با اثر کلام ہے اور بالکل واضح اور صاف کلام, زومانہ بھی نہیں. کسی نے کہا یہ شاعری ہے, تو انہوں نے کہا جی شاعری کیسے ہو سکتی ہے, ہم نے خود سن رکھی ہے, یہ شاعری کی طرح کا کلام نہیں ہے. آخر میں لوگوں نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں. تو اس نے کہا کہ سحر جو ہے, جادو, یہ اگر ہم کہیں تو ایک طرف سے تو وہ نہیں لگ رہا کہ جادو جھاڑ پھونک کرتے ہیں, پھونکتے ہیں گروہ میں, لیکن اللہ کے رسول تو ایسا نہیں کرتے, وہ تو پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن دوسری سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ جادو ہم بات جو کریں گے وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. وہ اس طرح کہ یہ گھروں میں لڑائی ڈالتا ہے. لڑائی کیا ڈل رہی ہے کہ ایک ایمان لا رہا ہے, دوسرا مسلمان نہیں ہوا ابھی, تو ماں ہے وہ بیٹی سے, اور باپ ہے جو بھائی سے اور بیٹے سے جدا ہو رہے ہیں. تو یہ کلام سنتے ہی کوئی اس طرح کا جادو ہو جاتا ہے کہ تمہارے گھروں میں لڑائی, گھروں میں پھوٹ ڈل جائے گی, نہ سننا, گھروں میں پھوٹ ڈل جائے گی. جب یہ اس نے بات کہی ولید بن مغیرہ نے, تو اشرافیہ اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہم جو بھی باہر سے آئے گا اس کو کہیں گے کہ یہ جو کلام فلاں بندہ سنا رہا ہے یہ مت سننا, ورنہ تمہارے گھر میں پھوٹ پڑ جائے گی, لڑائی ڈل جائے گی. یہ بات انہوں نے کرنی شروع کی. اب لوگ جو ہیں باہر سے آتے ہیں, آپ خود ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ نہ جانا, تو کسی نہ کسی طریقے سے بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یار بچنا تو ٹھیک ہے, بچ جائیں گے, لیکن سنیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. تو جو ہی وہ چھپ چھپا کر یا کسی طریقے سے سن لیتے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سننے والا سنتا ہی ہے نا, تو سنتا ہے تو وہ اثر کر جاتا ہے, اثر کرتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں. یعنی باہر والے بھی اب ایمان لا رہے ہیں, اور یہ بات ان کی اب کارگر ثابت نہیں ہو رہی. یہ جو حربہ ہے یہ بھی اختیار کیا انہوں نے اور ثابت نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کریں ایسا کہ یہ دعوت رک جائے. مکے سے اب نکل کر دعوت مکے کے باہر کے قبیلوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو تھے وہ اعتراض جو انہوں نے قرآن مجید پہ کیے. اب اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان اعتراضات کے باوجود بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور طرح کے اعتراضات کیے, وہ لوگوں کو برکشتہ کرنے کے لیے آپ کی شخصیت پر اعتراضات کیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ اعتراضات بھی بتائیے, اور یہ بتائیے کہ رسول اللہ کا ان کے مقابل میں طرز عمل کیا تھا, اور قرآن مجید سے ہمیں اس کے بارے میں کیا روشنی ملتی ہے کہ اس کا جواب قرآن مجید نے پھر کس طرح دیا. دوسرا ان کا جو حربہ تھا وہ یہ تھا کہ کلام پر تو اعتراض کر رہے ہیں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی اعتراض ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ اختیار کیا کہ اب اللہ کے رسول کی جو شخصیت ہے, ذات ہے, ان پر کوئی اعتراضات کریں. صداقت, امانت, دیانت یہ تو کر نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے, آپ کا میل جول دیکھا ہے, آپ کی تجارت کے مواقع دیکھے ہیں, آپ کا بیٹھنا اٹھنا دیکھا ہے, عفت و پاکیزگی دیکھی ہے, دیانت داری دیکھی ہے, سارا بچپن دیکھا ہے. تو بندہ اس میں پلا بڑا ہے اور پوری زندگی شیشے کی طرح بالکل واضح ہے, کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بات ایسی نہیں مل رہی. اب کیا انہوں نے بات ڈھونڈی ہے, بات یہ ڈھونڈی کہ یہ خاندان میں ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کی شادی ہے, بیوی بچے ہیں, کامل انسان ہیں. تو جب یہ انسان ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یعنی نبی ہونے کے لیے انسان ہونا ایک معیوب بات ہے. انہوں نے بنا دی, معیوب بات بنا دی کہ جو بھی سنتا اور کہتا یہ دیکھیں جی یہ تو شادی شدہ ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ معاش اختیار کیے ہوئے ہیں,
تو یہ تو ایک انسان ہے، عام انسان جیسا ہوتا ہے، یہ کوئی نبی تھوڑی ہے کہ نبوت والا درجہ مل جائے اور کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے، مثلا فرشتہ کہہ دیا، تو یہ اعتراض انہوں نے گھڑ لیا۔ اب دیکھیے کہ یہ اس قوم کو بتا رہے ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ جو حج کر رہے ہیں، یہ جو عمرہ ہو رہا ہے، یہ جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی۔ ابراہیم کی۔ تو ابراہیم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یعنی نبی مانتے ہیں نا، انسان ہی مانتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بات ہماری چل جائے، اور لوگ جو مکے کے ہیں وہ اتنے کوئی بیوقوف نہیں تھے، کوئی اجڑ نہیں تھے کہ ان کو یہ بات آپ کہہ کر برگشتہ کر دیں گے۔ اچھا، بات انہوں نے کہی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بس کہہ دی نا، منہ کی ایک بات ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ یہ بات کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جنون کا ان کو لاحق ہو گیا ہے، یعنی پاگل پن جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہوش و حواس سے اللہ کا کلام سناتے ہیں، دن رات سناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ قرات کر رہے ہیں اس میں، اور یہ بات ان کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ اچھا، کہ ایک تو وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، مکے والے لوگ جانتے ہیں کہ انسان ہی نبی ہوتا ہے، اچھا، بنی اسرائیل کے انبیاء انسان تھے، ابراہیم اور اسماعیل انسان تھے۔ تو یہ جو انہوں نے بات گھڑی ہے، یہ اس ماحول میں ان کے عقائد اور ایمان میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی کہ انسان ہے تو انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا جواب دیا، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہی ہوں تمہاری طرح، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ جو وحی آتی ہے یہ انسانوں پر ہی آتی ہے، یہ نبیوں پر ہی آتی رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بات اختیار کی کہ اگر یہ انسان پر وحی آتی ہے تو ہم پر بھی آ جائے، اچھا، یعنی ہم پر بھی آپ لے آئیں، فرشتہ ایک دفعہ ہم پہ بھی آ فرشتہ جائے۔ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کہیں کہ ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے کہ اللہ کو بڑا پتہ ہے کہ اس نے نبوت کے لیے کس کو چننا ہے۔ اس نے ہر گرے پڑے آدمی کو نہیں چن لینا، ہر متکبر اور ہر فحش اور ہر ایسے بد کردار کو نہیں چن لینا جو تمہاری طرح کھڑا ہے اور چودراہٹ میں کھڑا ہے، بلکہ اس نے نبوت کے لیے وہ لوح چننی ہے جو بار نبوت کو اٹھا سکے، جو وحی کی پاکیزگی کو اٹھا سکے، جو اپنے کردار میں عفت و پاکیزگی والا ہو۔ یعنی ایسے پر نازل کریں گے کہ جس کے کردار پہ پھر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو عام آدمی ہو تو کیا ہوا، آپ نے اگر بات سننی اور ماننی ہے تو مان لینی ہے۔ تو فرشتہ وحی جو ہے وہ ہر آدمی پر نہیں اترا کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ فرشتے اگر اتریں گے تو وہ عذاب الہی لے کر اتریں گے ان لوگوں کے لیے جو حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی تمہیں یہ فرشتے چاہیے تو وہ فرشتے تمہیں معلوم ہے کہ پہلی امتوں پر کب اترتے تھے، جب وہ عذاب الہی لے کر اترتے ہیں، جب عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے تو وہ تب اترتے ہیں، وہ عام آدمیوں پر ایسے ہی نہیں اتر آتے۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جواب دیا ہے۔ پھر یہ انسان ہونے کا جو اعتراض تھا وہ یہ خانوادوں کی باہمی چپکلش کے طور پہ بھی وہ کرتے تھے کہ یعنی یہ جو ہے اصل میں ہماری طرح کا انسان ہے، تو اب جاہو جلال کے لیے وجاہت کے لیے آگے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ یعنی جو سرداروں کو اور برگشتہ کرنے کے لیے قریش کو وہ کوشش بھی کرتے تھے، ایمان کے اندر رکاوٹ بن جائے یہ بات، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دینا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اپنے لیے محلات تیار کر لیں، یعنی آرڈر جاری کریں، منہ زبان سے کوئی بات نکلے، نہریں جاری ہو جائیں اس جنگل بیابان میں۔ تو آپ کی دنیاوی حیثیت پہ اب سوال اٹھانے لگ پڑے۔ اب وہ ہے کہ یہ عام آدمی نبی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بات کریں تو جو ہے وہ یہ دنیا بدل جائے، ان کی جو مالی حالت ہے وہ کمزور ہے ہم سے، اس طرح کے سوال کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا
جو مالی حالت ہے وہ کسی انسان کے اخلاق اور کردار پر کوئی دھبا ہے؟ اعلیٰ اخلاق والا لازمی ہے کہ وہ مالدار ہو؟ یعنی مال کا ایمان و اخلاق سے کیا تعلق ہوا؟ آپ پہلے انبیاء دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے جو اعتراض کے طور پر انسان پیش کر سکتا ہے۔ تو مالی حیثیت کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے کوئی سردار تو نہیں ہے، کوئی اعلیٰ مالدار تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا جواب دیا ہے؟ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن مجید دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی اعتراض قرآن نے اپنے کتاب میں جو ہے وہ نازل ان کا اعتراض تھا وہ دہرایا ہے، دہرا دیا۔ ٹھیک ہے، کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ کیا یہ دنیا میں جتنا مال ہے یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے؟ ان میں کوئی مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی قسم پرسی میں ہے، تو کیا یہ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے، یہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی ہم نے دیا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کر لیا ہے جو ان کے یہ پاس میں اتنا نے اکٹھا عطا ہو گیا کیا ہے، یہ میرا فضل ہے جو میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی دے کو دیا۔ زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور باہم دیگر ایک دوسرے سے یہ کام لے سکیں اس لیے ان کو درجے دیے ہیں۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو نبوت ہے، یہ جو وحی ہے، یہ جو پاکیزہ کلام ہے جو اخلاق کو سنوارتا ایمان دیتا ہے، یہ مال جمع کرنے سے بہت بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے مال دینے کے بعد اور ایمان نہ لائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے انکار کیے ہوئے ہیں، جو انکار پر کھڑے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے، یعنی مالدار ہم بنا دیتے، ان منکروں کو بنا دیتے، مزید کر دیتے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہم کر دیتے۔ اور زینے بھی چاندی کے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے، اور یہ چیزیں تو بس دنیا کی زندگی کی متاع اور مال ہیں، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے۔ جب یہ بات سنتے کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت جو ہے وہ مالدار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تقوی والوں کے لیے ہے، تو یہ جب لفظ سنتے تو ان کے اندر غصہ اور آگ بھرتی کہ ہم تو سردار ہیں، تو جنت میں جو یہ دے رہے ہیں، آخرت میں گھر، یہ ان غریب لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے کہ مال کا ایمان و اخلاق سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میں تقسیم کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ ایمان و اخلاق جو ہے یہ میرٹ پر ملے گا، اور میرٹ پر جو آئے گا اس کے لیے یہ آخرت کا گھر ہے، یہ مال والوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، مال والوں کے لیے تب ہے جب وہ تقوی اختیار، وہ بھی تقوی اختیار کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی لوگ اسی طرح کے اعتراض کر رہے تھے، تو چونکہ یہ قوم ان کے پاس کتاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرتا اور کہتا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اس نے انہیں آگاہ کیا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا آیا ہوں۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں نذیر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی جو ہمارے عموماً ڈر یا ڈرانے والا لیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے اور خبردار کرتا ہے آخرت سے۔ تو میرے مطابق یہاں پہ لفظ جو ہے وہ خبردار آنا چاہیے، یعنی خبردار کر دے کسی بڑے
بڑی خبر سے خبردار کر دے، یعنی قیامت سے۔ فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ تو اللہ تمہارے اوپر ڈال دے گا۔ تو اس کی قوم کے ان سربراہوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، اب دیکھیے وہاں بھی سردار ہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کے واقعات سنا کر یہ ایمان والوں کو اور مکے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو ایمان لائے تھے اور تم سے پہلے جو انکار کیے ہوئے تھے وہ بھی یہی رویہ تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات اس بات کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ جواب دیا کہ ہم تو تمہیں بس اپنے ہی جیسا ایک آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے سردار نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ان کو یہ بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو کر، چیز تو تمہیں ہے نہیں ہے، تو کوئی یعنی عام آدمی ہو، اور ہم تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس طرح کا پاتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ یہ بھی وہی بات یہ رسول اللہ پہ اعتراض اللہ ہے، کے رسول اور آپ کے ماننے والوں پر یہ اعتراض ہے کہ کوئی بڑا تو مان نہیں رہا، جو قریش میں سے بھی مانے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں اور سردار نہیں ہیں، اور لونڈی غلاموں نے مانا ہے۔ بالکل، تو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کرنے والے لوگ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے، جو تم پر ایمان نہیں لا رہے اس کا مطلب ہے کہ تم سچے نہیں ہو۔ یہی اعتراض دہرایا جا رہا ہے، یہی اعتراض ابراہیم پر، ہود پر، صالح پر، شعیب پر اور یہ نوح علیہ السلام پر ہو رہا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کے لیے اپنے مقابل میں کوئی خاص حیثیت اور امتیاز نہیں پاتے کہ ہمارے مقابلے میں تم کمزور ہو، بلکہ ہم تمہیں بالکل جھوٹا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان ہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اعتراض وہ ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر دہرایا جاتا رہا۔ بہت شکریہ محسن صاحب، گفتگو آپ کی انتہائی دلچسپ اور رسول اللہ کی سیرت کا خوبصورت تذکرہ جاری ہے، اور میں چاہتا تو نہیں کہ آپ کی گفتگو کو یہاں پر روکا جائے، مگر وقت کا دامن تنگ ہے اور ہم اپنی اس گفتگو کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمیں آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔